الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام آمين يا رب العالمين. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ مشق کی دہرائی ہوگی اور کیونکہ آج سے وقت تبدیلی ہے، آج ہم 25 منٹ پر ختم کریں گے انشاءاللہ. آواز تھوڑی سی دے دیں. آپ تشریف لائیں، آئیے گا. گزشتہ مشق کی دہرائی آپ کرائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا سے دوبارہ پڑھیں. اللهم اس کو اللہ کریں اور کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہاں پر آپ اسٹاپ لگائے پہلا وعلى آل محمد وعلى آل محمد. جب تک پورا کمانڈ نہیں ملتا ملانے کا اس وقت تک آپ اس کے حصے کر لیں. یہاں پر ایک جملہ پورا پڑھ رہا ہے، اس کے بعد کما سے پڑھیں. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کی مشق یہ آپ کے لیے اتنی ضروری ہے، بنیادی ہے. آپ جب گھر میں مشق کریں تو یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ آپ کو اگر نماز پڑھانا ہو تو آپ پڑھا سکتے ہیں. اس تصور کے ساتھ مشق کریں، پورے شوق ذوق کے ساتھ مشق کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء اللہ.
نماز پر منحصر ہے کہ آپ کہاں تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ اگر اتنی الفاظ پر گرفت ہے تو آپ پڑھیں. جیسے آپ تیز رکو. میں مشق کرواتا ہوں اس لیے کہ مجھے جن کو مثلا یہ کمانڈ ہے پوری وہ تیز پڑھ سکتے ہیں, جن کو ابھی نہیں ہے تو وہ تو آہستہ پڑھیں. اور ایک تو اس کو پر کریں اللہ اللہ, اور یہ صلی نہیں کہنا, صلی صلی صحیح ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. آپ نے نوٹ کیا کہ جو غلطیاں میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مشق کی بہت ضرورت ہے, اور وہ آپ کو گھر پہ ہی کرنا ہے. اب یہاں پر جتنا ٹائم ہے میں تو جس قدر کروا سکتا ہوں, لیکن آپ کو گھر پہ مشق جو ہے وہ خوب ذوق شوق کے ساتھ بیٹھ کے آئسولیٹ ہو کے کریں انشاءاللہ. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیچھے سے بھی آپ اس طرف سے کوئی گزرا پھرے, تھوڑا سا حرکت ہونی چاہیے. آپ تیار ہیں پیچھے سے آپ ساتھ. مجھے نام سے واقفیت نہیں ہے. جب باقاعدہ مشق شروع ہوگی, ابھی تو ابتدا ہے, جب باقاعدہ مشق ہوگی تو پھر میں نام لسٹ کے ساتھ انشاءاللہ چھوڑیں گے کسی کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے پیچھے سے آپ ذرا پہلے آگے بیٹھ جایا کریں تاکہ وقت کی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ جیسے جیسے سنائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس آپ کے بعد انشاءاللہ سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیج نمبر 9. مخارج کا سبق جاری ہے. آج انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا. مخرج نمبر 11 سے شروع کریں گے. فا. اس کا مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کا اندر والا حصہ اور ثنایا حلیہ کا کنارہ. نیچے کے ہونٹ کا اندر والا جو تر حصہ جسے کہتے ہیں وہ، اور اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کا کنارہ ٹچ ہوگا تو یہاں سے نکلے گا فا. فا. اس کی مشق کر لیں. دیکھیں فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. یہ اردو زبان میں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسا کہ عربی میں. یفعل، یا فا سائلنٹ ہے. یفعل، مفتاح، مفتاح، النفاثات، یا فا مشدد ہے. النفاثات، اس کے بعد با واو میم. یہ 3 حروف ہیں، با واو میم. ان تینوں حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہونٹ والے حروف ہیں. ہونٹ دونوں ہونٹوں کو شفتین، تو یہ حروف شفویہ تینوں حروف. اس میں سب سے پہلے با کا مخرج دیکھیں. دونوں ہونٹوں کے اندر والا حصہ ملنے سے با بنے. یہ ہمارے ہونٹ ہیں. ایک ان کا بیرون ہے، ایک ان کا اندرون ہے. اندرون کو تر حصہ کہتے ہیں، بیرون کو خشک حصہ کہتے ہیں. تو اندر والا حصہ جب ملے گا تو با وہاں سے نکلے گا اور یہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تہی کے ملنے سے اس کا مخرج ہے. اس کے بعد میم کا مخرج. یہ دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے ملیں گے جب میم، اس میں کچھ بیرونی حصہ شامل ہے. یہ بھی آسان مخرج میں ہے، با بھی آسان مخرج میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جیسے ہم اردو میں با پڑھتے ہیں. بلکہ با تو بنیادی مخرج ہے. بچہ سب سے پہلے با ہی سیکھتا ہے، با با آپ اس کو سکھاتے ہیں، تو یہ آسان مخرج میں ہے. اسی طرح میم کا مخرج بھی آسان مخرج میں ہے. واو یہ جب غیر مدہ ہوگی تو اس کا مخرج ہوگا دونوں ہونٹوں کی گولائی. جبکہ واو مد کے بغیر ادا ہوگا، غیر مدہ پڑھا جائے گا تو اس کا مخرج ہوگا دونوں ہونٹوں کی گولائی. اچھا، اس میں اگر 7 دانت لگ گئے تو واو نہیں بنے گی. غور کیجیے، وا اس میں دانت ٹچ ہو گئے، وا اب دانت ٹچ نہیں ہوئے. دانت 7 نہ لگے تو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ نکلے گا واو.
اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے، اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، قبلو قبلو، قبلو قبلو، یبصرون یبصرون، یبصرون یبصرون، ربک ربک، ربک ربک، ربک ربک، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زیر بی، میم زیر بی، میم پیش مو، میم پیش مو، امرنا امرنا، یہاں میم کیا ہے؟ ساکن. امرنا امرنا، امرأته امرأته، امرأته امرأته، امرأته امرأته، دمرناها دمرناها، یہاں میم مشدد آ گیا جو کہ غنہ بھی ہوگا. دمرناها دمرناها، دمرناها دمرناها، إما إما، إما إما، واو زبر وا، واو زبر وا، اس کو وا زبر وا نہیں کہنا. واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش وو، واو پیش وو، دانت ساتھ ٹچ نہ ہو موڑتے ہیں. وا وی وی، وو. وجوہ، وجوہ، اگر دانت مل گئے تو واو کا مخرج آؤٹ ہو جائے گا. وجوہ، وجوہ، جوف، 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 زوجت، 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 اس کے بعد آخری مخرج ہے خیشوم. یہ عربی زبان میں خیشوم کو کہتے ہیں ناک کا بادشاہ، جہاں سے غنہ کی آواز ادا ہوتی ہے. جیسے کہ ناک میں سے جب آواز نکالتے ہیں تو وہ غنہ کی آواز نکلتی ہے. اب اس کی مثال دیکھ لیں. اما اما، ان کانت، ان کانت، یہ دونوں روپ اکٹھے ہیں، اس کو اکٹھا پڑھیں. ان کانت، ان کانت، ان کانت، ان کانت، انا، 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 یہ غنہ کے مخرج. یہاں پر مخرج مکمل ہوئے. انشاءاللہ کل ہم غنہ کے قواعد پیج نمبر 11 سے شروع کریں گے. اصلاح تلفظ کا پہلا حصہ مکمل ہوا، جس میں حرکات کی پہچان، حروف تہجی کا ادا کرنا، اس کے بعد مفرد آوازوں کی مشق، اس کے بعد مرکب آوازوں کی مشق، اس کے بعد مخارج کی مشق. یہ تمام ہم اب تک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پڑھ چکے ہیں. اب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے مشق ساتھ ساتھ جاری رہے گی. آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ آپ گھر میں وقت لگائیں، کچھ ریاضت کریں تھوڑی سی. اب آج کی مشق نکال لیں. نماز میں دعا، نماز میں تشہد کے بعد بہت سی دعائیں پڑھنا مسنون ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ معروف اور زیادہ سکھائی جانے والی دعا وہ یہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اس کی ہم مشق کریں گے. ویسے بھی یہ دعا قرآنی دعا ہے، اور یہ کس نبی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو قرآن نے اللہ کی طرف سے نازل کی ہے. تو بہت قیمتی دعا ہے، جامع دعا ہے. اس کی مشق بھرپور ہوگی. رب اجعلنی، را کو پر کریں گے کیونکہ را پر زبر ہے. اس کے بعد بج،
با زیر جیم بج. اگر آپ اس کو احتیاط کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو یہ کچھ یوں آواز بنے گی ربی جعلنی. یہ جعلنی نہیں ہے، بجعلنی. با زیر جیم بج علنی. اور نی کو اگر آپ لمبا نہیں کریں گے، ایک الف کے برابر یعنی مد اصلی نہیں کریں گے، نون یاد نی ادا نہیں کریں گے تو اس کے معنی آؤٹ ہو جائیں گے. رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ صاد کو پر کرنا ہے. مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہاں زال پر سیٹی کی آواز نہ بنے، گویا زا نہ بن جائے، کیونکہ یہ زال ہے، زا نہیں ہے. اس کے بعد را بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے. آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے سب کے پاس؟ دیکھیں یا بھی مشدد ہے اور را بھی مشدد ہے. اور را کو جب مشدد پڑھنا ہے تو اس میں تکرار نہ آئے، کہیں ذریتی نہ بن جائے، را میں تکرار نہ آئے. پھر سنیں وَمِن، یہاں غنہ بھی ہوگا وَمِن ذُرِّيَّتِي اچھا تی کو بھی لمبا کرنا ہے. اگر تی کو لمبا نہیں کریں گے تو میری اولاد معنی نہیں بنے گا. دیکھیں کتنی احتیاط ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا. یہاں بھی نون الف نا لمبا کریں گے. ربنا وتقبل دعاء. یہاں ہم وقف کریں گے تو مد ہوگی، مد متصل ہے، پوری لمبی کریں گے، 3 الف کے برابر لے جائیں. اور اس کے بعد دعائی، حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے دعائی، میری دعا. جب وقف کریں گے تو حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا، لیکن حمزہ کی آواز ادا ہوگی، سائلنٹ ادا ہوگی، حرکت کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ وقف تو ہے. خالی دعا نہیں، دعا. آپ نے غور کیا حمزہ کی ادائیگی وقف میں ساکن ادا ہوگی، ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ نے حمزہ ادا نہیں کیا. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي. یہاں پھر لی کو لمبا کریں گے، مجھے بخش دے. ربنا اغفر لي ولوالدي. اگر والدیہ نہیں پڑھیں گے تو والدین معنی نہیں بنے گا. دیکھیں کتنی باریکی ہے اس دعا میں. وَلِوَالِدَيَّ اور واو میں ہونٹ کے ساتھ دانت نہ ملے. وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. حساب کی بات پر قلقلہ آئے گا کیونکہ بات سائلنٹ پڑی گئی ہے.
رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اب میں قدر لفظ ملا کے کچھ سپیڈ سے پڑھوں گا، آپ اس کی مشق کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي جیسے جیسے آپ کو الفاظ ملانے کی مہارت حاصل ہوتی جائے آپ ملا کے پڑھیں. اگر بالفرض کیونکہ یہ دعا ہے، دعا میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ جہاں معنی جملہ مکمل ہو وہاں آپ رک سکتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ایک بات اور، جب آپ گھر میں مشق کریں تو متن سامنے ہونا چاہیے. متن سامنے ہونے کے بہت سے فوائد ہیں. الفاظ کے نقش دماغ میں بنتے ہیں، زیر زبر کی پہچان ہوتی ہے، اوقاف رموز کی پہچان ہوتی ہے، اور جب پڑھایا ہوا یاد آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہاں لمبا کرنا ہے، یہاں شارٹ کرنا ہے، یہاں وقف کرنا ہے، اس لفظ کو دلانا ہے وغیرہ وغیرہ. آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی دعائیں قنوت باقی ہے، اور باقی جو دعائیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ پرانی دعائیں، مضمون دعائیں اپنی جگہ پر آئیں گی. فی الحال نماز کی مشق میں دعائیں قنوت کل پڑھائی جائے گی، تو اس دعا کو آپ زبانی تو یاد ہوگی سب کو، تو اس کی مشق بھرپور کر کے آئیں، اور مشق کرتے وقت متن سامنے رکھیں تاکہ زیر زبر کی پہچان اچھی طرح ہو جائے. آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ
ہے.